اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں حفاظت قلب اور محافظین قلب کے درجات، اس موضوع پر روشنی ڈالی جائے گی۔ حفاظت قلب کس طرح ممکن ہے اور محافظین قلب کو اللہ رب العزت کی طرف سے کن درجات پر فائز کیا جاتا ہے۔ محافظین قلب کے درجات: خیال دل کے اندر 10 مراحل سے گزر کر عملی شکل اختیار کرتا ہے۔ واضح رہے کہ اگر خیال اچھا ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اگر برا ہو تو اس کے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت مسلمہ کو آسانی، رحمت اور شفقت کے ایسے درجات سے نوازا ہے کہ انسانی عقل اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ انسان جس مرحلے پر خود کو گناہ اور نافرمانی سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مرحلے پر اس کے درجات میں مختلف انداز سے اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے۔ 10 مراحل میں سے جس مرحلے پر بھی انسان برے خیال کو عمل میں بدلنے سے قبل روکے گا، اسے ہر مرحلے پر روکنے کا الگ اجر اور درجے سے نوازا جائے گا۔ ان درجات کا ہم یہاں تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، عابدین۔ اگر کوئی شخص برے خیال کو مرحلے فعل پر جا کر روک لے، گناہ کے عمل کو ترک کر دے اور اس فعل بد کا ظہور نہ ہونے دے، تو ایسے بندوں کو عابدین کا مقام ملتا ہے۔ اگر وہ بندہ گناہ کرتا تو اس کے دل پر سیاہی پھیلنا تھی، شقاوت اور سختی آنا تھی، اور دل نے موت کی طرف جانا تھا، مگر اس نے ابتدائی میں روک لیا۔ یہ عام مومنین اور عبادت گزاروں کا مقام ہے کہ وہ عمل کرنے سے پہلے کسی مرحلے پر نہ رک سکے، مگر آخری لمحے میں انہوں نے خود کو روکتے ہوئے دل کو مزید نقصان، شقاوت اور سیاہ ہونے سے بچا لیا، یعنی فعل بننے اور عمل صادر ہونے سے پہلے ہی رک جانا عابدین کا شیوا ہے۔ نمبر 2، مجتہدین۔ اگر کوئی شخص اپنے دل کو ایک درجہ اور پہلے القصد کے مرحلے پر روک لے اور دل کو گناہ کے حتمی فیصلے تک نہ پہنچنے دے، تو ایسے بندے کو مجتہد کا درجہ ملتا ہے۔ الفعل کے درجے پر روکا تھا تو عام عبادت گزار تھا، اور اگر القصد کے درجے پر روکے تو یہ مجتہد کا درجہ ہے۔ نمبر 3، منیبین۔ اگر کوئی شخص اس خیال کو العزیمہ کے مرحلے پر روک لے اور نیت کو گناہ پر پختہ نہ ہونے دے، اور قلب کے اس مرحلے پر حفاظت کر لے، تو یہ انابت یعنی منیبین کا درجہ ہے، جو کہ توبہ سے اوپر کا درجہ ہے۔ نمبر 4، زاہدین۔ اگر کوئی شخص العزیمہ سے مزید اوپر اپنے خیال اور دل کو النیہ کے درجے پر روک لے اور کسی بری خواہش اور برے خیال کو دل میں ترجیح حاصل نہ کرنے دے، تو یہ زاہدین کا درجہ ہے۔ نمبر 5، متقین۔ اگر کوئی شخص النیہ سے بھی اوپر اپنے خیال کو الاختیار کے مرحلے پر روک لے اور دل میں اس خیال کو جمنے نہ دے اور نہ ہی ترجیح پانے دے، تو یہ متقین کا مقام ہے۔ نمبر 6، مریدین۔ اگر کسی شخص نے الارادہ اور الرضا کے مرحلے پر اس خیال کو روک لیا، تو یہ مریدین کا درجہ ہے۔ ان لوگوں کو مریدین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہ کی خواہش کو پسند نہیں کرتے۔ نمبر 7، مخلصین۔ اگر کسی نے الفکر کے درجے پر خیال کو روک لیا اور دل کی حفاظت کر لی، تو یہ مخلصین کا درجہ ہے۔ نمبر 8، اوابین۔ اگر کسی نے الحم کے مرحلے پر خیال کو روک لیا اور اپنے دل کی حفاظت کر لی، تو یہ اوابین کا درجہ ہے۔ نمبر 9،
مخربین، اگر کسی شخص نے حدیث النفس کے مرحلے پر خیال کو روک لیا اور دل کی حفاظت کر لی تو یہ مخربین کا درجہ ہے۔ اس درجے سے ولایت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حدیث النفس کے مرحلے پر ہی تنبیہ حاصل کر لی، دوسرے لفظوں میں وہ بیدار ہو گیا، جیسا کہ اولیاء اللہ بیداری میں رہتے ہیں اور ہمہ وقت اپنے نفس کی نگرانی یعنی سپرویژن کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک بار خیال آ گیا تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، لیکن اگر دوبارہ آ جائے تو وہ حدیث النفس ہے۔ اونچے درجے کے اولیاء جو مقربین کے زمرے میں شامل ہیں وہ خیال کو اسی درجے پر روک لیتے ہیں۔ نمبر 10، صدیقین، اگر کسی شخص نے الخاطر کے مرحلے پر ہی خیال کو روکتے ہوئے جھٹک دیا اور دل کی حفاظت کر لی تو یہ سب سے اونچے درجے کے اولیاء یعنی صدیقین کا درجہ ہے۔ یہ حفاظت قلب کا افضل ترین درجہ ہے جس پر اولیاء اللہ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب دوست عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وہ خواطر پر نگاہ رکھتے ہیں، لہذا جو ہی گناہوں کے خواطر کی پہلی چمک آتی ہے تو وہ اسی وقت اس کا مواخذہ کرتے ہیں اور قلب کو محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ وہ خیال دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے، نفس اس خیال کی طرف رجحان نہ کر سکے، اس کی آواز نفس کی وادیوں میں سنائی نہ دے اور حدیث النفس نہ ہو، گویا وہ اگلی نوبت تک نہیں آنے دیتے۔ قلوب کی حفاظت کی محفوظ ترین صورت یہ ہے کہ آدمی ہمہ وقت نگاہ رکھے، دل میں کیا خیال گزرا ہے اسے اسی وقت وہیں روکے۔ اگر اسی وقت اسے یہ سوچ کر نہ روکا کہ یہ پہلی سٹیج ہے، حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے مرحلے پر حفاظت کر لیں گے، تو پھر ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ ان پر ہمارا کنٹرول نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، ہم نے نفس کی چوکیداری کرنی ہے۔ ہم جب نگہبانی نہیں کرتے، گارڈ بن کر حفاظت نہیں کر رہے ہوتے تو دلوں کو مردہ اور سیاہ کرنے والی چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ اس پر ہمارا کنٹرول نہیں رہتا۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کا چوکیدار بننا ہوگا، دوسرے لفظوں میں اپنے دل و دماغ اور روح کی نگرانی خود کرنا ہوگی۔ جو خیال پہلی بار آیا ہے اس کا مواخذہ اسی وقت کیا جائے، اسے روکیں اور اپنا دفاع کریں۔ یاد رکھیں، پہلی جنگ سرحد یعنی بارڈر پر ہی ہوتی ہے۔ اگر خاطر آئے تو وہیں پر دفاع کر لیا جائے تاکہ بار بار آ کر حدیث النفس نہ بنے۔ حدیث النفس دوسری ڈیفنس لائن ہے، الہم تیسری ڈیفنس لائن ہے، الفکر چوتھی ڈیفنس لائن ہے، ارادہ پانچویں ڈیفنس لائن ہے، رضا چھٹی ڈیفنس لائن ہے، اختیار ساتویں ڈیفنس لائن ہے، النیہ آٹھویں ڈیفنس لائن ہے، عزم عزیمہ نویں ڈیفنس لائن ہے، حسد 10ویں ڈیفنس لائن ہے، اور اس کے بعد پھر فعل صادر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ گناہ ہو بھی جائے تب بھی اس نے ڈیفنس لائن دی ہے اور وہ توبہ ہے۔ گویا گناہ کرنے کے بعد بھی انسان واپس پلٹ جائے تو وہ بندے کی ساری کمزوریوں کو جانتے ہوئے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ پھر بھی افسوس کہ بندہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ لہذا ہمیشہ خواطر، حدیث النفس، الہم، فکر، ارادہ، رضا، اختیار یعنی پہلی 7 ڈیفنس لائن کی اپنی اپنی طاقت کے مطابق حفاظت کریں۔ یہ تمام امور کرنے سے ہوں گے محض دعا اور دم یا زیارت کرنے سے نہیں۔ اگر خالی زیارت اور دعا سے ہمارا ڈیفنس ہو جاتا تو اولیاء اکرام ان چیزوں کا کبھی ذکر ہی نہ کرتے، وہ ایک ہی بار کہہ دیتے کہ صرف زیارت کر لیا کرو، سارے ڈیفنس اپنے آپ ہوتے چلے جائیں گے۔ زیارت، صحبت، دعا، عقیدت،
تعلق، محبت، پیروی، یہ ساری چیزیں ڈیفنس کو مضبوط کرتی ہیں، مگر ڈیفنس تو ہم نے اپنے عمل سے خود کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس نہ اینٹیں ہیں نہ سیمنٹ، تو کیا محض زیارت، صحبت، رفاقت، عقیدت اور محبت سے مکان تعمیر ہو جائے گا؟ افسوس، آج امت مسلمہ کی روش یہ ہے کہ ہم اینٹیں رکھنے اور دیوار بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارا کام عقیدت ہی سے مکمل ہو جائے۔ اگر ہم نے اینٹیں ہی نہیں رکھیں تو اکیلا سیمنٹ کیا کرے گا؟ جن چیزوں پر ہم تکیہ کرتے ہیں وہ بمنزلِ سیمنٹ ہے، اور ہماری کاوشیں یعنی چوکیداری، نگرانی، اطاعت گزاری بمنزلِ اینٹیں۔ جب اینٹیں ہم رکھیں گے تو کوئی سیمنٹ لگائے گا جس سے دیوار پکی ہو جائے گی۔ خواطر اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اگر کوئی برا خطرہ لاحق ہوا تو اسے روکنے کے لیے ٹریٹمنٹ چاہیے۔ اگر اچھا خطرہ آیا تو اس کی حفاظت کرنے اور فروغ دینے کے لیے بھی ٹریٹمنٹ چاہیے۔ دل کی نگہبانی و نگہداشت کیے بغیر نیکی کے خواطر کو پرواں نہیں چڑھایا جا سکتا، اور نہ ہی بدی اور گناہ کے خواطر سے بچنا ممکن ہے۔ جب اچھا خیال آئے تو اس کی نگہبانی کر کے اسے پروان چڑھانا ہے، اور جب برا خیال آئے تو دل کو اس کی تباہ کاریوں سے بچانا ہے۔ دل کی پاسبانی، نگہداشت اور نگہبانی کے مفہوم کو اس مثال سے سمجھیں کہ نگہبان محافظ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گلی میں چوکیدار بن کر بیٹھے رہیں اور چور ہمارے سامنے سے چوری کر کے بھاگ جائے۔ ہمارا یہ طرز عمل چوکیداری نہیں کہلائے گا۔ چوکیدار کا مطلب محض بیٹھے رہنا نہیں ہوتا، بلکہ حملہ کرنے والے اور چوری کرنے والے کو روکنا بھی ہوتا ہے۔ اگر چپ چاپ بیٹھے رہیں گے تو وہ چور چوری کر کے چلتا بنے گا، اور ہماری ایسی چوکیداری کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا اگر برا خیال آئے تو اسے روکنے کے لیے ہمت کرنی ہے اور کچھ ڈیفنس، تاکہ وہ خیال دوبارہ نہ آ سکے۔ اسی طرح اگر اچھا خیال آئے تو اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اس اچھے خیال کی ایک چمک اور ایک کرن کے تصور کو مضبوط کرنا اور اس پر بار بار توجہ مرکوز کرنا ہے کہ وہ کرن تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ آ جائے اور پہلے کی نسبت زیادہ دیر تک رک جائے، پھر اسے مزید اور لانے کی کوشش کرنی ہے۔ شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب یہ روشنی آنا شروع ہوتی ہے تو پہلے جگنو کی چمک کی طرح آتی ہے، پھر ہم محنت کرتے ہیں، چوکیدار بن کر کوشش کرتے ہیں، اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے جو ایک لمحے کے لیے آئی اور چلی گئی تھی، پھر اس کا دورانیہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب ہماری ایفورٹ مزید جاری رہتی ہے تو وہ چمک پہلے سے زیادہ دیر تک رہتی ہے۔ اس روشنی کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو آئی ہے وہ رہ بھی سکتی ہے، اور اگر تھوڑے وقت کے لیے رہ رہی ہے تو وہ زیادہ وقت کے لیے بھی رہ سکتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو قلب کے اس نور کے ساتھ پوری عمر جیتے ہیں اور یہ نور ان کی زندگی کا لازمی جزو بن جاتا ہے۔ جب خاطر لمحہ بھر کے لیے آئے تو اسے ایک کیفیت کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں محدود وقت کے لیے آنے والی کرن جو جگنو کی روشنی کی طرح آئی اور چلی جائے، کیفیت کہلاتی ہے۔ یہ نور باطن اور سرشاری کا جز وقتی ظہور ہوتا ہے۔ جب کیفیت زیادہ دیر کے لیے آنے جانے لگ جائے اور جب آئے تو دیر تک ٹھہرے اور قیام کرے تو اسے حال کہتے ہیں، یعنی بندہ کیفیت سے نکل کر حال میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ کیفیت اس کی حالت بننے لگتی ہے۔ جب کسی بندے کے حال میں دوام اور استمرار آ جائے، اس کی یہ حالت کبھی ختم نہ ہو اور اس کا یہ حال ہمیشہ قائم رہے تو اسے مقام کہتے ہیں۔
نیکی کے خاطر کی حفاظت کرنے والے کچھ اہل کیفیت ہوتے ہیں، کچھ اہل حال ہوتے ہیں اور کچھ اہل مقام ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ ساری چیزیں خواتر سے شروع ہوتی ہیں۔ خواتر اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، اس لیے اچھے خواتر کی حفاظت کرنی چاہیے اور بری خواتر کو نہ صرف جھٹکنا اور نکالنا ہے بلکہ اس چیز پر بھی غور کرنا ہے کہ یہ اندھیرا اور برا خیال کیوں اور کہاں سے آیا، اس کے سبب اور وجہ کو پکڑنا ہے تاکہ اس کو جڑ سے اکھاڑا جا سکے۔ اگر غلط خیال آیا ہے تو اس نے دل و دماغ میں کہیں کچھ جگہ پائی ہے، تبھی تو دوبارہ آیا ہے۔ اب نگہبانی یہ ہے کہ اس بات کا جائزہ لے کہ وہ کیوں آیا اور اس نے ہمارے دل و دماغ ہی کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ دل زندہ کے حاملین اولیاء اللہ و صالحین ہمیشہ اس امر پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں کہ برا خاطر کیوں آیا، میں نے ایسا کیا کام کیا جس سے یہ تاریکی آئی، گناہ کا خیال کیوں آیا، میرے اندر برے خاطر کو اپنائیت کی کیا شے ملی ہے۔ لہٰذا وہ اس چیز کی تلاش میں سارے دن کا جائزہ لیتے ہیں کہ صبح جب میں اٹھا تھا تو میں نے کیا کیا اعمال کیے تھے، کس سے گفتگو کی تھی، اس لیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کا کوئی کام کیا یا بعض اوقات کوئی غفلت کی، کوئی نماز چھوڑی، کسی سے زیادتی کر دی، ظلم کر لیا، ماں باپ یا کسی بڑے بزرگ سے اونچا بول لیا، زیادہ کھا لیا، کوئی جھوٹ بول دیا، کسی کی غیبت کی، دھوکہ بازی و خیانت، بے ایمانی یا مالی خیانت کی، شاید حرام کھایا یا کہیں کسی کی کوئی حق تلفی کی۔ الغرض اس حوالے سے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جو دل کی موت کے سفر کا نقطۂ آغاز اور خواتر کے آنے کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اچھا چوکیدار وہ ہوتا ہے جو ہلکی سی آہٹ بھی آئے تو کھڑا ہو کر دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ چوکیداری کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صبح سے لے کر رات تک ایک ایک چیز کو بغور دیکھے، اپنی عبادات کو دیکھے، اپنے معاملات کو دیکھے، آداب کو دیکھے اور اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھے۔ بیکار اور فضول باتوں سے بھی یہ چیز آ جاتی ہے۔ مذاق زیادہ کیا تب بھی برا خاطر آ سکتا ہے، کسی کی تکذیب و تضلیل کی تب بھی آ سکتا ہے، دل میں کسی کے لیے غیبت، چغلی، کینہ آیا تب بھی آ سکتا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا مگر دل میں غرور و تکبر آیا تب بھی برا خاطر آ سکتا ہے۔ الغرض برے خاطر کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں جن سے بچنا اشد ضروری ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیں کہ پورا دن کیا کیا۔ یہ وہ اسباب ہیں جنہوں نے دل میں جگہ یعنی اسپیس بنا دی۔ اب گناہ کی چنگاری اور شیطان کی شرارت دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اپنے قلب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے پورے دن کا جائزہ لیتے ہیں اور ہر وقت اپنا محاسبہ جاری رکھتے ہیں۔ چوکیداری کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صبح سے رات تک اپنی عبادات، معاملات، عادات کو دیکھے، اٹھنا بیٹھنا دیکھے، حتیٰ کہ کسی کی تضحیک و تضلیل، غیبت، چغلی، عناد، بغض، کینہ، تکبر، غضب اور تمام ایسی چیزوں پر نگاہ رکھے جو سیاہی اور گناہ کا باعث بن سکتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کی ہلکی سی چنگاری کو بھی اپنے اندر داخل نہ ہونے دیں اور ہر وقت بیدار رہیں تاکہ دل اور دماغ ہر قسم کی غلاظت سے پاک رہے۔ جب نیکی کے خواطر دل سے گزرتے ہیں تو انہیں بھی نگہبانی اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اطاعت و عبادت، درود پاک،
تقوی و طہارت، خیر خواہی، غریب کی مدد، یتیم کی پرورش، محتاج کو کھانا کھلانا، مہمان کی خاطرداری کرنا، بیوی سخت بولے تو نرمی سے گزارا کر لینا، شوہر سخت بولے تو خاموشی اختیار کرنا، غصہ پی جانا، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینا کا عمل پیکر بننا۔ غرض یہ کہ یہ تمام وہ اسباب ہیں جو اس خاطر کو پروان چڑھاتے ہیں جو نیکی کے خیال سے دل سے گزرے تھے۔ نیکی کے نور کے آنے اور چنگاری بننے کے اسباب یہ بھی ہیں کہ کسی پر احسان کر دیا، کسی پر بھلائی کر دی، کسی کو تعلیم دے دی، کسی کو اچھی نصیحت کر دی، کسی غریب کی دلجوئی کر دی، حتیٰ کہ کسی دکھی دل کو مسکرا کر مل لیا اور احوال پوچھ لیے۔ ان چیزوں سے بھی اس نور کی تابانی آ سکتی ہے۔ اسی طرح عبادت کر لی، کم کھایا، روزہ رکھ لیا، کم پانی پیا، کم سوئے، زیادہ بیدار رہے، عبادت کی، ذکر کیا اور تسبیح کی، اس طرح کے تمام نیک اعمال نور کی حفاظت، پرورش اور نگہبانی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ خواطر کی حفاظت کے لیے نیک اعمال کو بار بار کریں تاکہ دل میں نور اور چمک پیدا ہو، مگر یہ ذہن میں نہ رہے کہ یہ سب چمک کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر چمک مقصود بن گئی اور اصل مولا نگاہ سے ہٹ گیا تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ سب روشنی اور چمک کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ یہ بڑی باریک چیز ہے، اگر بندے کی سمجھ میں آ جائے تو بڑی آسان ہے۔ یاد رکھیں کہ نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ کرامت ملے، مشاہدہ ملے اور زیارت نصیب ہو۔ بہت سے لوگ خواہش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑی محنت اور مشقت کرتے ہیں اور اسی پر لگے رہتے ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو ہو جاتی ہے، مجھے کیوں نہیں ہوتی؟ کرامت اور ان چیزوں کے پیچھے پڑنے سے منزل کھو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بائی پروڈکٹس ہیں، زیارتیں ہوتی رہیں گی، کرامتیں آتی رہیں گی اور برکتیں ملتی رہیں گی۔ ان چیزوں کے لیے عمل کو اس لائن پر استوار نہیں کرتے، بلکہ عمل کو صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی مرضی چاہے کچھ دکھا دے اور چاہے تو ساری زندگی نیک اعمال، تہجد گزاری اور عبادات کے باوجود بھی زیارت نہ کرائے۔ جس نے عمر بھر ایک زیارت بھی نہیں کی اس کا درجہ بھی کم نہیں ہوا، اور جو ہر ہفتے زیارت کرے اس کا درجہ بھی بلند نہیں ہوا۔ ہمارے کانسیپٹ الٹ ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں، درجات استقامت، صدق، اخلاص، تابع فرمانی اور وفاداری کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ دل کو اس کا خلوت خانہ بنانے، اس سے تعلق، محبت اور الفت کا رشتہ قائم کرنے اور اس سے جڑ جانے سے قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس کی طرف ایسی نگاہ کرنا کہ پھر نظر نہ دائیں جائے اور نہ بائیں، تو اس صورت میں درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور زیارتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ النجم آیت نمبر 17 میں، ان کی آنکھ نہ کسی طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے کہ ان کی نگاہ نہ ادھر مائل ہوتی ہے اور نہ ہی ادھر، بس اسی کو تکتے رہنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اب اس مالک اور محبوب کی مرضی کہ خوابوں میں آئے یا نہ آئے، وہ برکتیں اور کرامتیں دکھائے یا نہ دکھائے، پردہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ اگر پردہ نہ اٹھے تو اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سفر طے نہیں ہو رہا۔ اس تصور کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سفر کرتے ہوئے گاڑی کی کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں
اور پردے نیچے گرا لیتے ہیں۔ اب ہمیں دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر طے نہیں ہو رہا۔ کچھ نظر نہ آنا اور قصہ ہے، اور گاڑی کا چلنا اور ڈرائیور کو ہمارے کھڑکی کھولنے یا بند کرنے سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو گاڑی مسلسل چلاتا جا رہا ہے۔ اب مالک کی مرضی ہے کہ کس کی کھڑکی پر اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ عین ممکن ہے اس نے پردے سے بچانے کے لیے، اس نے گرد سے بچانے کے لیے کھڑکی بند کر رکھی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ارد گرد دکھانے کے چکر میں لگ جائیں تو اصل کو دیکھنے سے دھیان ہٹ جائے۔ بعض اوقات اللہ چاہتا ہے کہ اگر میرے ان بندوں کو روحانی سفر کے دوران برکات، کرامات، ملائکہ اور نور نظر آ گئے، پردے اڑ گئے، تو میرا یہ بندہ ان چیزوں میں الجھ جائے گا اور ان میں گم ہو جائے گا۔ لہذا اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی غیر میں گم ہو، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ سیدھا میری ہی طرف آئے۔ جنہیں وہ سیدھا اپنی طرف لانا چاہتا ہے انہیں کہتا ہے کہ ان کھڑکیوں کو بند کر دو، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر، صرف میرے دھیان میں لگے رہو۔ جن کے بارے میں اللہ کو علم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اب دائیں بائیں کے منظر ان پر اثر انداز نہیں ہوں گے، چاہے یہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، ان کا دھیان نہیں بٹے گا تو ان کے لیے پردے اٹھا دیتا ہے۔ اب وہ چاہے تو ساری عمر دیکھتے رہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے یہ مناظر مقصود نہیں ہے، یہ تو گرد راہ اور ضمنی چیزیں ہیں جو لوگ ان چیزوں میں انہماک کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور شامل یعنی انوالو ہو جاتے ہیں، تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ لہذا اس طرف نہیں جانا کہ کچھ روشنی نظر آئے، اور نہ ہی اس مقصد کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں، بلکہ جملہ اعمال صالحہ کا مقصود و مطلوب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔